میں صرف ان کے اس خطاب میں جو ایک پہلو تھا وہ تھا مدینے کی ریاست، اور انہوں نے اس مدینے کی ریاست کے جو بنیادی اصول تھے وہ عوام کے سامنے رکھے، اور وہ اصول کیا تھے کہ جب تک کسی ریاست میں انسانیت نہ ہو، میرٹ نہ ہو، رول آف لا نہ ہو، یعنی جو مضبوط طاقتور طبقہ ہے جو حاکم ہے وہ قانون کے نیچے نہ ہو، جب تک ایک مدینے کی ریاست قائم نہیں ہو سکتی۔ اور جب مدینے کی ریاست قائم ہوتی ہے ان بنیادی اصولوں پہ تو وہ بہت جلد تیزی سے ترقی کرتی ہے اور پھیلتی ہے۔ پھر انہوں نے اس کی مثالیں دی کہ جس طرح اسلام پھیلا وہ ان بنیادی اصولوں کی وجہ سے پھیلا، اور بڑی بڑی جو طاقتور اس وقت کی ریاستیں تھیں وہ کرمبل کر گئیں۔ تو یہاں تک تو میں خان صاحب کے ساتھ متفق ہوں، صرف سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان تین بنیادی اصولوں میں خان صاحب آپ نے کون سا اصول اپنایا ہے؟ آپ انسانیت کی بات کرتے ہیں تو مجھے یہ بتائیے کہ انسانیت کا کیا تقاضا ہے کہ ساہیوال میں بچوں کے سامنے ان کے والدین کو بھون دیا جاتا ہے، اور آپ ان کو کہیں گورنر ہاؤس یا چیف منسٹر ہاؤس میں بلا کے ایک چیک پکڑاتے ہیں اور پھر آپ چلے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ ان کا پوچھتے تک نہیں ہیں، اور پھر عدالت میں جو فیصلہ چلتا ہے تو ویڈیوز موجود ہیں، تو جو ملزمان ہیں تمام بری ہو جاتے ہیں۔ کیا یہ انسانیت کا تقاضا ہے؟ اس کی سزا معاف کر دی، یہ انسانیت کا تقاضا ہے؟ پی آئی اے کا جہاز کریش ہوتا ہے، حادثہ ہوا کوئی جو بھی وجہ تھی، آپ کہتے ہیں کہ حکمران جو ہوتا ہے وہ والد ہوتا ہے، باپ کی طرح ہوتا ہے۔ آپ گئے اپنی اولاد سے ملنے، آپ نے کبھی ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا کہ ان کو کیا تکلیف ہے، ان کے کیا صدمے، خاندان کے خاندان اجڑ گئے؟ کیا یہ انسانیت کا تقاضا ہے؟ تو خان صاحب انسانیت کو تو یہ بنیادی اصول ہے اور یہ اس کے تقاضے تھے۔ اصول تو آپ نے بیان کر دیے، تقاضے بتائیے آپ نے پورے کیے کہ نہیں کیے؟ پھر آپ بات کرتے ہیں میرٹ کی۔ مجھے خان صاحب بتائیے کہ کوئی ایک میرٹ بتائیے کہ جو آپ کے آس پاس جو اس وقت جو ٹیم ہے، جو حکمران ہے، جو اہم ترین عہدوں پہ، ان کا مجھے ایک میرٹ بتا دیجیے، سوائے اس کے کہ جو آپ کے ذاتی دوست ہیں یا آپ کے ڈونرز ہیں جنہوں نے آپ کو پیسہ دیا، شوکت خانم کو پیسہ دیا، پارٹی کو پیسہ دیا، اس کے علاوہ کوئی مجھے میرٹ بتائیے کہ وہ کمپٹنس ہیں ان کے اندر کہ وہ لیڈ کریں۔ آپ مجھے ایک ایک کا بتائیے، میں ایک ایک کا گنوا دوں گا آپ کو۔ آپ نے ایسے ایسے لوگوں کو اتنے اہم ترین عہدے دیے جو اپنے انٹرسٹ کو سرو کریں، چاہے شوگر انڈسٹری ہے، چاہے دوسری انڈسٹری ہے، پاور سیکٹر ہے، کیونکہ وہ آپ کے دوست تھے، کیونکہ انہوں نے آپ کو ڈونیشنز دی تھی۔ اور جب وہ اپنے انڈسٹری اور اپنے مفادات کے حق میں فیصلے کرتے ہیں تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ تو ہوگا، تو اس کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے ذمہ دار وہی آپ ہیں۔ آپ نے ان کی سلیکشن تو آپ نے کی تھی نا۔ آپ کے پاس جب جسٹس وجی نے جن سرکردہ پی ٹی آئی رہنماؤں کو کرپشن کی بنیاد پہ پارٹی سے نکالا، آپ نے منصف کو پارٹی سے نکال دیا۔ پھر سپریم کورٹ نے ان میں سے ایک کے خلاف فیصلہ دیا کہ اس نے سپریم کورٹ کے سامنے جھوٹ بولا ہے اور ڈسکوالیفائی کیا، آپ نے ان کو اہم ترین ڈی فیکٹو پاس دی ہوئی تھی۔ تو وہ ذمہ دار ہے یا آپ ذمہ دار ہیں؟ میرٹ تو آپ نے نہیں نافذ کیا نا۔ جب میرٹ نہیں ہوگا تو یہ حال ہوگا۔ ان میں سے کسی ایک لوگ جو آپ کے اس وقت بیٹھے ہیں آپ کے آس پاس، آپ ان کو شوکت خانہ میں کوئی ذمہ داری دینے کے لیے تیار ہیں؟ اور آپ نے ان کو قوم کا، یعنی ایک امانت کا ووٹ تھا جو آپ کی پذیرائی ہوئی تھی، وہ امانت تھی۔ اس امانت کا مقصد ہے کہ آپ قابل کمپیٹنٹ لوگوں کو عہدوں پہ دیں گے تاکہ وہ ملک کی معیشت چلا سکے، گورننس دے سکیں، جسٹس سسٹم کو چلا سکے، لا اینڈ آرڈر کو ٹھیک کر سکیں۔ ان میں سے کوئی ایک بتائیے کہ جن کی کمپیٹنس کیا ہے؟ میں نام کسی کے نہیں لیتا۔ آپ نے رول آف لا کی بات کی اور بڑی اہم بات کی کہ رول آف لا، اور پھر مثال دی آپ نے حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ بالکل صحیح ہے، وہ جواب دہ تھے، آپ جواب دہ ہیں۔ 5.5-6 سال ہو رہے ہیں خان صاحب فارن فنڈنگ کیس کو۔ آپ نے ہائی کورٹ میں سوون ایفیڈیوٹ دیا کہ میں ایک عام شہری کے آگے جواب دہ نہیں ہوں۔ آپ نے 7 ریٹ پٹیشنز کیے ہائی کورٹ میں کہ یہ کیس، یہ اسکروٹنی آپ کا احتساب نہ ہو سکے، عمران خان کا اور اس کے جو سرکردہ لوگ ہیں ان کا احتساب نہ ہو سکے، اس کے لیے، جس میں آپ نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو اختیار نہیں ہے بارہا، جس میں آپ نے کہا اکبر بابر ممبر نہیں ہے تاکہ اس کو کیس سے الگ کیا جائے، کیس کو ہم فارغ کریں۔ تو آپ تو خود آج بھی سپریم کورٹ میں آپ کی پٹیشن موجود ہے جس میں آپ نے الیکشن کمیشن کی جورسڈکشن کو چیلنج کیا ہوا ہے، آپ نے اکبر بابر کی ممبرشپ کو چیلنج کیا ہوا ہے۔ 23 بینک اکاؤنٹ جب اسکروٹنی کے ذریعے سامنے آتے ہیں، جس کی تمام تفصیلات، جو 23 بینک اکاؤنٹ جو آپ نے اکثریت وہ بینک اکاؤنٹس الیکشن کمیشن کے سامنے ریویل نہیں کیے، آپ ان اکاؤنٹس کو چھپانے کے لیے کیوں سردر کی بازی لگائی ہوئی ہے؟ کیوں 12 اپلیکیشنز، کیوں 12 زور لگاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ابھی تک پوشیدہ رکھے گئے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ اگر آپ جواب دہ ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا احتساب جو ہے وہ بنتا ہے کیونکہ آپ حکمران ہیں، آپ مضبوط ہیں، تو
تو آپ جواب دیں نا. آپ نے 23 بینک اکاؤنٹس کی وہ تفصیلات کیوں نہیں بتائی کہ ان اکاؤنٹس کو کون آپریٹ کرتا تھا, کہاں سے پیسہ آیا, کن کے اکاؤنٹس میں گیا, اور کیوں ریویل نہیں ہوا؟ وہ سامنے آنے دیں نا, آپ اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کریں نا. تو خان صاحب, جب آپ چوتھا جو بنیادی اصول تھا جو آپ نے بتایا نہیں اپنی تقریر میں مدینے کی ریاست میں, وہ یہ تھا کہ قول اور فعل میں تضاد نہیں تھا. وہ جو کہتے تھے وہ کرتے تھے. جب تک یہ تضاد ختم نہیں ہوگا تو یہاں پاکستان میں مدینے کی ریاست نہیں بن سکتی. یہ یہی عیدی امین کی ریاست رہے گی. بہت بہت شکریہ. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.